بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تاریخ اسلام میں غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں۔ صورت اللہ تعالیٰ نے سورہ کریم میں بہت سی کریم میں 60 سورہ کریم میں جنگ احد کا ذکر کیا، اور اسی کی ہم 49 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ منافقین کی جماعت مراد ہے جو احد میں اسلامی فوج کے ساتھ ہو کر لڑے، لیکن استاد محمد عبدہ نے اپنی تفسیر میں اس رائے سے اختلاف کیا، اور استاد محمد رشید رضا نے آپ کے حوالے سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو منافقین میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان منافقین میں سے ایک بھی مارکہ احد میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے تھے اور اپنے سردار عبداللہ بن ابی سلول کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے تھے، اور فوج ابھی تک احد کے راستے کی نصف میں تھی۔ اور استاد اپنی رائے کی تائید اس بات سے کرتا ہے کہ ان آیات میں سارا خطاب مومنین سے ہے، اور منافقین کے بارے میں گفتگو دوسری آیات میں ہے۔ اور استاد نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہر امت میں قوی اور کمزور ایمان لوگ ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف آیات نے اشارہ کیا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے ایمانوں میں دوسروں کی سطح پر نہ تھے، یا تو اسی وجہ سے کہ ان میں سے بعض حدیث الاسلام تھے، اور یہ کسی اور وجہ سے اللہ کے اپنے مخلوق میں کئی حالتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جنہوں نے شکست اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر کی اشاعت کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا کہ وہ مشرکین کے فوج کے سالار عام ابو سفیان سے ان کے لیے ایمان طلب کرے۔ بس اس نے انہیں اور سب مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت قدم اور ایماندار رہیں اور جھوٹی افواہیں اڑانے والوں کی باتوں کو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ پہ جس کا ترجمہ اے مومنو، اگر تم کفار کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پر واپس کر دیں گے اور تم خسارہ پا کر پڑ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ان آیات میں ان منافقین کی طرف اشارہ کیا جو مارکہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش سے شاداں اور فرحان ہوئے، اور وہ مدینہ میں منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنے لگے۔ اگر مسلمان ان کی بات مانتے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نہ نکلتے تو قتل نہ ہوتے۔ اور قرآن پاک نے مجاہدین کو ان منافقین کی مانند ہونے سے انتباہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ اے مومنو، کفار کی طرح نہ ہو جاؤ، اور جب ان کے بھائی زمین میں چلتے ہیں یا وہ جنگ کرتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے اور قتل نہ ہوتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دل میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے، اور اگر تم راہ خدا میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن کریم نے ان منافقین کے متعلق بھی گفتگو کی ہے جنہوں نے مارکہ کے بعد مدینہ میں یہ کہتے ہوئے جھوٹی خبر اڑائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ شکست کھاتے اور نہ زخمی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا جس کا ترجمہ ہے، اسی طرح قرآن کریم نے ان آیات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرفانہ موقف کی طرف اشارہ کیا جو آپ نے اپنے نافرمانوں اور اپنے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں اختیار کیا، اور وہ فوج کی فتح کے بعد اس کی ہزیمت کا سبب بن گئے۔ اور یہی حال ان لوگوں کا تھا جو شکست کے بعد میدان کارزار کو چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیے ان مشکل حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فوج کے سالار اعلیٰ تھے توفیق دی کہ آپ نے سزا تو کجا ناراضگی اور زجروں اور پخ میں بھی سختی نہ کی، اور آپ نے ان مخالفین سے نرمی کا سلوک کیا، اور جو فوج کے آپ کے گرد جمع ہونے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ نے اللہ کی مہربانی سے اس سے نرمی کی، اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، بس انہیں معاف کر دیجیے،
اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور امر کے بارے میں اس سے مشورہ کیجیے، اور جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے، بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح قرآن کریم نے اس دلرانہ تعاقبی حملے کی کامیابی کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے، جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی فوج کے ساتھ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دستے کے جوانوں کی تعریف کی ہے، حالانکہ وہ صرف ان لوگوں کی فوج تھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے جمع ہونے جانے کی دعوت کا جواب دیا تھا، حالانکہ ان کے زخموں کا خون ابھی تک ٹپک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کی باتوں کو قبول کیا، ان میں سے جن لوگوں نے اچھائی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہم اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ بس وہ اللہ کی فضل اور نعمت سے واپس لوٹے اور انہیں کوئی دکھ نہ پہنچا، اور انہوں نے رضوان الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔